قال تعالی الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 194۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے مقابل ہے، والحرمات قصاص، اور تمام حرمتیں قصاص بدلہ کی چیزیں ہیں۔ فمن اعتدى علیکم، پس جو تمہارے اوپر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تو تم اس پہ زیادتی کرو، بمثل ما اعتدى علیکم، اس چیز کی طرح جو اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے۔ فاعتدوا علیہ، تم اس کے اوپر زیادتی کرو، بمثل ما اعتدى علیکم، اس کی طرح جو اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، مع المتقین، متقین کے ساتھ ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، الشہر اس کا معنی ہوتا ہے مہینہ، الحرام یہ محرم کے معنی میں ہے، یعنی کہ حرمت والا مہینہ۔ بالشہر الحرام، با یہ معنی دے رہی ہے مقابلے کا، بدلے کا، یعنی کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، اس کے مقابل میں ہے۔ والحرمات قصاص، الحرمات حرمت ان کی جمع ہے، ہر وہ چیز جس کا احترام کرنا واجب ہو، جس کے تقدس کا خیال رکھنا واجب ہو، اور تمام حرمتیں قصاص بدلہ کی چیزیں ہیں۔ اس آیت کے اس پہلے جملے میں اللہ رب العزت یہ وعدے کر رہے ہیں کہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا خیال رکھا جائے گا، جب کہ آپ کا مد مقابل بھی حرمت والے مہینے کی حرمت کا خیال رکھے، اور اگر وہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا خیال نہیں رکھتا، آپ پہ حملہ کر دیتا ہے، تو آپ اپنا دفاع کریں گے، پھر آپ حرمت والے مہینے کی حرمت کا خیال نہیں کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ سے عمرے کے لیے پہلی بار نکلے تو یہ ہجرت کا 6واں سال تھا۔ صحابہ کرام کی تعداد 1400 تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حالت احرام میں حدیبیہ تک پہنچ چکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ پہ قیام کیا، پڑاؤ ڈالا، تاکہ مکہ والوں سے مذاکرات کیے جائیں، ان سے اجازت لی جائے، انہیں بتایا جائے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، صرف طواف کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آنے کی اجازت دو۔ لیکن ان لوگوں نے مسلمانوں کو اس سال عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ مسلمانوں کے ان کے مابین ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ حدیبیہ مقام پہ ہوا، حدیبیہ جگہ پہ ہوا، اس لیے اس معاہدے کو کیا کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ۔ اس میں یہ طے ہوا تھا کہ مسلمان آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے، تو مسلمان آئندہ سال عمرے کے لیے مدینہ سے نکلے۔ پچھلے سال بھی ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اس سال بھی ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اور ذوالقعدہ کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مسلسل ہیں، اور چوتھے نمبر پہ رجب ہے جو شعبان سے پہلے ہوا کرتا ہے۔ مسلمان 7ویں سال صلح حدیبیہ کے آئندہ سال معاہدے کے مطابق عمرے کے لیے آ رہے ہیں، اور خطرہ یہ ہے
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ والے اس سال بھی اڑ جائیں، ضد لگا لیں اور مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایک جانب ہم حالت احرام میں ہوں گے، دوسری جانب مکہ حرم کا ایریا ہے، اور تیسری طرف مہینہ کون سا ہے؟ ذوالقعدہ کا۔ تو مسلمان اس لحاظ سے پریشان تھے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے۔ اگر وہ حرمت والے مہینے کے احترام کا، تقدس کا، آداب کا خیال کریں تو آپ لوگوں نے بھی یقیناً حرمت والے مہینے کے آداب اور تقدس کا خیال کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کا خیال نہ کریں تو پھر تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ والحرمات قصاص، اور تمام حرمتیں قصاص بدلہ کی چیزیں ہیں۔ حرمت صرف حرمت والے مہینوں کی نہیں ہے، مکہ کی اپنی حرمت ہے، مسلمان کی جان کی اپنی حرمت ہے، دیگر کئی امور ہیں جو قابل احترام ہیں، جن کا احترام واجب، ضروری اور لازمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں اصول بیان کر دیا کہ الحرمات قصاص، سب حرمتیں کیا ہیں؟ بدلہ کی چیزیں ہیں۔ اگر ایک شخص آپ پہ حملہ کرتا ہے، آپ کی حرمت کا خیال نہیں کرتا، تو آپ اپنا دفاع کریں گے، آپ اس سے لڑائی لڑیں گے۔ جب اس نے آپ کی حرمت پامال کی تو اس کی حرمت کو پامال کرنا آپ کے لیے کیا ہوگا؟ جائز ہوگا، اور اپنا بدلہ لینا درست ہوگا۔ تو فرمایا والحرمات قصاص، تمام کی تمام حرمتیں قصاص بدلہ کی چیزیں ہیں۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، من اس کا معنی کیا؟ جو، اعتدا فعل ماضی ہے واحد کے لیے زیادتی کرے، علیکم تمہارے اوپر، یہ دو لفظ ہیں علا اور کم۔ علا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر، پر، اور کم تمہارے۔ فاعتدوا، تو جو تمہارے اوپر زیادتی کرے، تو فاعتدوا، یہ بھی دو لفظ ہیں، فا کو الگ کر دیں تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ اعتدوا۔ اعتدوا فعل امر ہے، آرڈر کے لیے ہے اور جمع کے لیے ہے۔ کیا معنی ہے؟ تم بھی زیادتی کرو، علیہ اس پہ، کس پہ؟ جس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے۔ بمثل ما اعتدى علیکم، اس جیسی کے بدلے میں جو اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے۔ با کو آپ بدل کے معنی میں بنا سکتے ہیں، اور مثل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسا۔ اعتدا یہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اوپر گفتگو ہو چکی ہے، اور علیکم کے بارے میں بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ تو فرمایا جو تمہارے اوپر زیادتی کرے تو تم اس کے اوپر زیادتی کرو، اس جیسی زیادتی کے بدلے میں جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے۔ جو تمہارے اوپر زیادتی کرے، کیسے؟ تمہارے اوپر زیادتی کرے کہ حرمت والے مہینے میں تم سے لڑے، تو آپ بھی حرمت والے مہینے میں اس سے لڑ سکتے ہیں۔ جو احرام کی حالت میں آپ سے لڑے تو آپ بھی احرام کی حالت میں اس سے لڑ سکتے ہیں۔ جو مکہ کے حرم کے ایریے میں آپ سے لڑائی کرے، یہ زیادتی ہے، تو پھر آپ بھی مکہ کے حرم کے ایریے میں اس سے لڑائی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی جو آپ کی اپنی حرمت کو پامال کرے، ہر انسان کا خون جو کیا ہے؟ محترم ہے، اس کا مال بھی محترم ہے، اس کی عزت بھی کیا ہے؟ محترم ہے، یہ ساری حرمتیں ہیں۔ تو اگر کوئی آپ کی بے عزتی کرتا ہے تو آپ اس کی بے عزتی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کی جان بھی آپ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی، محترم نہیں رہے گی۔ اگر کوئی آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا ہے، آپ کا مال چھینتا ہے اور اس پہ قبضہ کرتا ہے، تو پھر آپ کے لیے بھی اس سے بدلہ لینا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ تو فرمایا فمن اعتدى علیکم، پس جو تمہارے اوپر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی اس کے اوپر زیادتی کرو، اس جیسی زیادتی کے بدلے میں جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے۔ ایک تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت
عدل و انصاف کرنے والے ہیں، عدل و انصاف کو حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مشرکین کے معاملے میں بھی عدل و انصاف کو حکم دے رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں صاف صاف کہا اعدلوا هو اقسط عند اللہ، کہ عدل و انصاف کرو۔ اور وہاں پہ گفتگو کن کے بارے میں ہو رہی ہے؟ کافروں کے بارے میں، غیر مسلموں کے بارے میں، اور اللہ کہہ رہے ہیں عدل و انصاف سے کام لو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کسی پہ بھی ظلم و زیادتی کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ظلم و زیادتی کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں اور عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تمہارے اوپر زیادتی کرے تم اس کے اوپر زیادتی کرو، تو کیا زیادتی کا بدلہ لینا زیادتی ہے؟ زیادتی کا بدلہ لینا زیادتی نہیں ہے، یہ تو برحق ہے، یہ تو عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ لیکن بظاہر لوگوں کو کیا لگے گا؟ زیادتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے وہ تمہارے اوپر زیادتی کرے تو تم بھی اس کے اوپر زیادتی کر سکتے ہو۔ یہ وہی انداز ہے جو انداز اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں اختیار کیا، فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ کیا ہے؟ اس جیسی برائی۔ حالانکہ برائی کی جو سزا آپ دیں گے وہ برائی نہیں ہے، لیکن بظاہر ایسا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ان کے اوپر اتنی زیادتی کرو جتنی انہوں نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے۔ جتنی زیادتی آپ پہ ہوئی ہے اس سے زیادہ بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا تو آپ ایک تھپڑ مار سکتے ہیں، دو نہیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ اسلام کا اصول نہیں ہے۔ جتنی زیادتی ہوئی اتنا بدلہ لینے کی آپ کو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور مقام پہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اس کا مفہوم بھی یہی ہے جو ان الفاظ کا ہے جن کی ابھی ہم تفسیر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، واو کا معنی اور ہوا، اور اتقو فعل امر ہے جمع کے لیے۔ تم تقوی اختیار کرو، تم ڈرو، تم بچو۔ ڈرو کس سے؟ اتقوا اللہ، اللہ رب العزت سے۔ یعنی کہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، واو کا معنی پھر اور ہے، اور اعلموا فعل امر ہے جمع کے لیے۔ تم جان لو، تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ اعلموا کا واحد کیا؟ اعلم، تو جان لے۔ تو اعلموا تم سب جان لو۔ کیا بات جان لو؟ یہ جان لو کہ ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ مع ساتھ، اور المتقین یہ جمع ہے المتقی کی، اور المتقی اسم فاعل ہے اتقا، اتقی سے۔ تو المتقین تقوی اختیار کرنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ یعنی کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، متقی لوگوں کے ساتھ ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واتقوا اللہ، اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ تقوی کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے کئی بار تقوی کا حکم دیا ہے۔ آپ ان 3 آیات پہ غور کر لیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ حاجت میں پڑھا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، متقی بن جاؤ جیسے متقی بننے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو، سچی بات کہا کرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، متقی بننے کا حکم دیتے ہیں، پرہیزگار بننے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی وصیت کی تھی
اور تمہیں بھی وصیت کر رہے ہیں، انہیں بھی تاکید کی تھی، تمہیں بھی تاکید کر رہے ہیں، کیا؟ اتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تو اللہ سے ڈرنا کیسے ہوگا؟ جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا آپ اس کو بجا لائیں، اللہ کا ہر آرڈر مان لیں، یہ تقویٰ ہے۔ اور جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، جن کو حرام قرار دیا ہے، ان سے دور رہیں، یہ تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ کا حق وہی ادا کرے گا جو اللہ کے ہر آرڈر کو مانے گا اور اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ان سے دور رہے گا۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اور خصوصاً یہاں پہ آپ بدلہ لینے لگے ہیں اس زیادتی کا جو آپ کے اوپر ہوئی ہے، تو زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے اللہ سے ڈریں۔ ایک تھپڑ کے جواب میں 2 تھپڑ ماروں گا، یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ہمارا انہوں نے ایک آدمی مارا، ہم ان کے 2 ماریں گے، یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، کیا جان لو؟ کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہیں۔ یہاں سے ایک تو ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان کو اپنے رب کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، رب کے ناموں کے بارے میں، رب کی صفات کے بارے میں، رب کن کے ساتھ ہوتا ہے، کن کی مدد کرتا ہے، کن کی تائید کرتا ہے، اور رب کن پہ ناراض ہو جاتا ہے، رب کن کو سزا دیتا ہے، رب کن کو جنت دیتا ہے، یہ سب آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ایک تو اس لیے کہ اپنے رب کا، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا تعارف۔ دوسرے نمبر پہ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ کن کی مدد کرتا ہے تو آپ ان جیسا بننے کی کوشش کریں گے جن کی اللہ مدد کرتا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہوگا اللہ کا عذاب کن پہ نازل ہوتا ہے تو آپ ان جیسا بننے سے بچنے کی کوشش کریں گے جن جیسوں پہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ تو معیت کا معنی دے رہا ہے، ساتھ اس کا مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ متقین کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو متقین نہیں اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک طرف قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، اور کبھی قرآن کہتا ہے کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی آیات میں ٹکراؤ ہے، تضاد ہے، تصادم ہے؟ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ دونوں آیتوں پہ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تصادم نہیں ہے۔ اور یہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے منکرین حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو حجت نہ ماننے والے جو شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کئی احادیث قرآن سے ٹکراتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ غور کریں، یا تو وہ روایت ضعیف ہوگی، اس کی سند درست نہیں ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ حدیث ثابت نہیں ہوگی، اور اگر ثابت ہے تو پھر قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ نہیں ہوگا اگر آپ غور کریں گے اور آپ کی نیت صاف ہوگی تو۔ جیسے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے کئی دفعہ یوں لگتا ہے کہ ٹکرا رہی ہے، حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، ایسے ہی صحیح حدیث اور قرآن کی کسی آیت میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ ٹکراؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ احادیث بھی بنیادی طور پہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی جو بھی کلام کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وحی پہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو جب احادیث وحی پہ مشتمل ہیں تو ایک وحی دوسری وحی سے کیسے ٹکرا سکتی ہے؟ ہوتا وہی کچھ ہے جو یہاں پہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہیں، دوسری جانب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب سرگوشی کرنے والے سرگوشی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی ہوتا ہے، بلکہ جتنے بھی لوگ ہوں سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔
تو اللہ رب العزت ہر ایک کے ساتھ ہے، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، تو بظاہر ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے، حقیقت کیا ہے کہ اللہ کا ساتھ ہونا یعنی کہ اللہ کی معیت یہ دو طرح کی ہے، ایک اللہ کی عام معیت اور ایک اللہ کی خاص معیت۔ تو عام معیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، اور اللہ کی عام معیت سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی آواز کو سن رہا ہے، اللہ رب العزت ہر ایک کی حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، کوئی بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی خاص معیت کا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ خصوصی طور پہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کی تائید کرتا ہے، اللہ انہیں خیر کے اعمال بجا لانے کی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں گناہ اور شر سے بچاتا ہے۔ تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہر ایک کے ساتھ ہوں، وہاں پہ مراد یہ ہے کہ عام طور پہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہیں، قدرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہیں، علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں متقین کے ساتھ ہوں، پرہیزگاروں کے ساتھ ہوں، وہاں پہ مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں مدد کرتا ہوں، دوسروں کی میں مدد نہیں کرتا۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تو اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ تقوی کتنی عظیم چیز ہے۔ تو یہاں سے تقوی کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی تائید کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ متقین کے ساتھ۔ تو پتہ چلا کہ تقوی اپنے آپ میں پیدا کریں تاکہ آپ کو اللہ کی خاص معیت ملے، اللہ کی طرف سے نصرت ملے، تائید ملے، توفیق ملے۔